بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، پروگرام حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے ایک ایسے حصے کی، گھر کے ایک ایسے حصے کی جس کو کچھ لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا نظام سمجھ آ گیا ہے۔ گھر کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم کچن کہتے ہیں، باورچی خانہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، باورچی خانے کی آڑ میں سوسائٹی میں گفتگو کی جاتی ہے جی کچن پرابلم ہے۔ اچھا، کچن میں یا تو اس طرح کی پرابلم ہو کہ جی اس کا نل خراب ہے، یا اس کے کوئی کبڈ خراب ہے، یا کچھ اور کچن کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ کچن خراب ہے۔ پھر دوسرا لفظ یوز ہوتا ہے کہ جی کچن پرابلم ہے اس سینس میں کہ جی پورا نہیں پڑتا، یا جتنی نیڈ ہے یا جتنی کچن کا ایک تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق ہماری ارننگ نہیں ہے۔ اب یہ کچن صاحب کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو مد نظر رکھیں کہ اس کچن پرابلم کو اور اپنی ذاتی خواہشات کو جب میچ کرتے ہیں تو کچن کا حصہ کہاں رہتا ہے اور اپنی ذاتی خواہشات جو ہے یہ کہاں پر آتی ہیں۔ کچن کے اندر کتنی چیزیں ہیں، مسالہ جات آپ لے لیں، تقریباً اپریکسیمیٹ بہت زیادہ ہوگا 2000 یا 3000 سے زیادہ کے مسالہ جات شاید ہی گھر میں کسی کے پڑے ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں زیادہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی ایکسپائر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے ہر گھر میں، ایک کوئی 250 گرام کا مسالہ رکھتے ہیں، کوئی 250 گرام کا، بلکہ آج کل تو ریڈی میڈ دور ہے، وہ کسی بھی کمپنی کا پیکٹ لیں تو وہ چل جاتا ہے 1 دن یا 2 دن۔ اس کے علاوہ اور بھی جو لوازمات گھر میں ہوتے ہیں، اپریکسیمیٹ کوئی 5 کے جی 10 کے جی 20 کے جی حد جو ہے نا، یہ آپ آٹا رکھ لیتے ہیں کچن کے اندر، اس سے زیادہ کہ نہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد پھر وہ کچن پرابلم شروع ہوتی ہے۔ کچن پرابلم ایکچوئل شروع اس وقت ہوتی ہے جب اب ہماری اپنی ذاتی خواہشات، اس کے اندر جناب وہ پیٹرول گاڑی کا، اس کے اندر بچوں کی فیس، اس کے اندر پھر اپنی جو وشیز ہیں پازیٹیو، یہ سب چیزیں جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ جناب سارے کا سارا جو بخار ہے وہ مسٹر کچن کے اوپر ہم لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جی کچن پرابلم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا نا اب آپ نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے 2 پارٹ میں، کہ کچن پرابلم کیا ہے، ذاتی پرابلم کیا ہے، بچوں کی پرابلم کیا ہے، معاشرتی پرابلم کیا ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں کو الگ الگ بریک کر دیں گے تو پھر آپ کو علم ہوگا کہ کچن تو آپ کا بیچارہ آپ کو سپورٹ ہی کرتا رہا ہے ہر دور میں، جیسے بھی حالات ہوں، بھلے آپ نے اتنا ایکسپینسو کپڑا نہیں پہنا ہے لیکن کچن نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ دی ہے۔ کچن کو پلیز خدا را بدنام نہ کیجیے گا، خدا نہ خاصا کسی دن کچن ناراض ہو گیا تو پھر ہم نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ 2 دن 4 دن کھانا نہیں پکتا ہے، یہ کچن کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو افراد جو لوگ کچن کو بدنام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو چیک کریں اور ریالٹی کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے رزق کی اور روزی کی۔ رزق ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے ہر انس کو، ہر جن کو، ہر پرند کو، ہر دنیا کے جو بھی ایک مخلوق ہے اس کو اس نے پرووائڈ کرنی ہے۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے روزگار کی، روزی جس کو کہتے ہیں۔ روزی اور رزق، اس کو ہم لوگ جب اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو کچن پرابلم ہے یہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق کا اس نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ورژن دیا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور خیر کا رزق رب کی ذات دینے والی ہے اور دیتا ہے اور دیتا آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد جہاں پر روزی کی بات آتی ہے تو اس پہ بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ رب نے فرمایا ہے، اور جسے میں چاہوں گا اس سے بغیر حساب کے روزی مین روزگار دوں گا۔ تو رزق اور روزی کو جب آپ الگ کریں گے، رزق اور روزی کی ڈیفینیشن کو جس دن آپ سمجھنا شروع کریں گے، اس دن آپ کو یہ جو کچن کے اوپر، میں بھی بعض دفعہ کہتا ہوں کہ جی کچن پرابلم ہے، گھر نہیں چلتا، یہ نہیں ہوتا، بھئی گھر چلانا الگ چیز ہے، کچن کو بھرنا الگ چیز ہے۔ تو پھر یہ سب چیزیں کھلنا شروع ہوں گی کہ رزق اور روزی، اس کے اندر جو فرق رب نے رکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تمہارے رزق میں اضافہ کر، وہ جہاں 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہاں 4 شروع ہو جاتی ہیں، 4 کھاتے ہیں وہاں 6 شروع ہو جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ جب دسترخوان بچتا ہے تو کچھ ایکسس چیزیں بھی اڑوسی پڑوسی کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں، یہ صرف اس دعا کی وجہ سے۔ تو جہاں پر روزی کی بات ہوتی ہے، روزگار کی بات ہوتی ہے، تو دعا اگر آپ یہ کریں گے کہ یا پروردگار ہماری روزگار میں اضافہ فرما، تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کیسا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو بدنامی کچن کی ہم کرتے رہتے ہیں عموماً
کہ جی کچن کے ساتھ یہ ہو گیا، کچن کے ساتھ یہ ہو گیا، جی بڑی مشکل سے کچن چلتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. کچن کے جو اپنے ایکچول لوازمات ہیں اس کو آپ کاپی پین سے لے کر کاؤنٹ کر لیں. نمک، مرچ، کالی مرچ، مسالہ جات، اور اس کے علاوہ ادرک، لہسن، جو بھی ایک ڈیلی کی روٹین جو ویجیٹیبل یا گوشت یا مٹن، اس کو تو چھوڑ ہی دینا. لیکن ایکچول جو کچن کا ایسٹ ہے، جو کچن کے اندر 24 آور یہ چیزیں رہتی ہیں، اس کو اگر آپ پورا کیلکولیٹ کریں گے تو اس کا چلنا یا اس کے ساتھ چلانا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات کرتا ہوں روزگار کے اوپر، روزی کے اوپر، کہ جی روزی اور رزق کی یہ کیا بات ہوئی ہے، تو ڈیفرنس کیسے ہو سکتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ روزی کا ایک واحد سورس، ایک واحد ہتھیار رب نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ کسی کو اس کے اندر کوئی رازداں یا کوئی کیا کہتے ہیں جی اس کو ٹرک، یا کسی کو اس کی طریقہ کار یہ نہیں سمجھایا ہے. بڑا کلیئر اس نے بولا ہے، اور جسے میں چاہوں گا، بار بار فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اور جسے میں چاہوں گا اسے بغیر حساب کے روزی یعنی روزگار دوں گا. اچھا اگر رستہ ہوتا ہے نا جی کالے کو دوں گا سب لوگ کالے ہو جاتے ہیں، اگر ہوتا ہے جی کہ گورے کو دوں گا سب لوگ گورے ہو جاتے ہیں. اچھا ہوتا ہے جی کہ جی نمازی پرہیزگار کو زیادہ روزی دوں گا تو سب لوگ اسی پیٹرن پہ چلتے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی جتنے برے افراد ہیں ان کو زیادہ روزی دوں گا تو سب لوگ اسی رستے پر چل جاتے. ایک کلیئر رب نے اپنے ہاتھ میں یہ چیز لکھی، اور جسے میں چاہوں گا اسے بغیر حساب کے روزی مین روزگار دوں گا. اب جب روزگار اور رزق کو جو اکٹھا گڑبڑ ہم لوگ کر دیتے ہیں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اسی سے کچن ڈسٹرب میرا بھی ہوتا ہے اور آپ کا بھی ہوتا ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے پراپر طریقے سے کہ نہیں کچن الگ چیز ہے، ذاتی جو اخراجات ہیں یہ الگ چیزیں ہیں، بچوں کی فیسیں الگ چیزیں ہیں، معاشرتی جو ایک چیزیں ہیں وہ الگ چیزیں ہیں، دنیا داری لین دین الگ چیز ہے. یہ سب چیزوں کو سارے کا سارا جو وزن یا سارے کا سارا جو لوڈ ہے یہ بیچارے کچن کے اوپر ہوتا ہے. اور کچن ایک ایسا واحد ہے جتنے بھی آپ تنگ ہوں، جتنے بھی آپ پریشان ہوں، ٹینشن ہو، کچن سے ہی کچھ نکل کر آتا ہے کھانے کو یا پینے کو. جن کے گھروں میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو وہ پھر کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ کچن پرابلم کے اوپر جو آج بات کرنے کا مقصد ہے، یہ ہو سکتا ہے شاید اس سے کسی کی اصلاح ہو جائے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. تو یہ کچن کے جو ایشو ہیں، کچن کے جو ہم ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ذرا اپنے دل سے دماغ سے نکالیں اور انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو جو کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ کچن پرابلم یا ہمیشہ جو اس طرح کی چیزیں یہ اسی وقت انسان کی زندگی کے اندر آئیں گی جب اس کی جو ورتھ یا اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر وہ کام کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک شخص ہے اس کی کیپیسٹی 20 کلو وزن اٹھانے کی، اگر وہ 21-22 کلو اٹھائے گا گر جائے گا. وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کو کام کرنا چاہیے. اپنے اندر کوئی ایسی ناجائز خواہشات جس کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. کیا حال چال ہے بھائی صاحب آپ جی کے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. ہاں جی آج صبح صبح اتنی عجیب سی نیوز سنی ہے، لیکن جی خیر ظاہر ہے یہ دنیا بھی ساتھ چلتی رہتی ہے. جی وہ جی جو پلین کریش ہونے ہاں کی، جی 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 اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت آمین فرمائے. آمین. جی وہ بھی اسی مشن پہ ہی نکلے ہوئے تھے سارے لوگ ہی. ظاہر ہے ہم سب صبح اٹھتے ہیں اپنے رزق روٹی جی کے جی لیے ہی کیسے رزق لیتے ہیں اور نکلتے ہیں. تو سے ریلیٹڈ مجھے یہ سورہ بقرہ کی آیات میں پڑھ کے سنانا چاہ رہی تھی آپ جی کو. جی 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 یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو جی اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ماشاء اللہ. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ؟ جی اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے ہر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. جی اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. جی جی آپ یہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس بات سے متعلق کہہ رہے ہیں؟ ہدایت سے جی متعلق. ہدایت کے متعلق. جی اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے جی اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جی جی جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا جی مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. جی آپ دیکھیں اللہ کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص محنت کرے نہ کرے اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا. جی
لیکن ہدایت صرف اس کو دے گا اللہ تعالیٰ کہ جو اپنے لیے محنت کرے گا ہدایت حاصل کرنے کی. بے شک ہم ساری زندگی جو ہے وہ پیٹ کا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں, کھپائے رکھتے ہیں, جس کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے. اللہ نے کہا جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا یہ میری ذمہ داری ہے, تمہارا کچن چلانا میرا کام ہے. البتہ تم اپنی زندگی کو اس ٹریک پہ رکھو کہ جس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں ہمیشہ کی زندگی, اچھی زندگی چاہیے. تو ہماری الٹی سائیکی چل رہی ہے. ہم پیٹ کی کچن کی فکر سارا وقت کرتے ہیں, لیکن جہاں کی فکر ہمیں ہونی چاہیے وہاں کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے. بالکل آپ بالکل بہت اچھے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچن کی فکر میں ہی لگے رہے تو جو اصلی فکریں وہ پھر پیچھے چلی جاتی. جی بالکل صحیح بات. اور آج یہی حال ہمارا ہوا ہے, ہدایت سے ہم اسی لیے دور ہوتے چلے جا رہے. سارا وقت ہمیں فکر ہوتی بچے کی اسکول کی فیس کیسے پوری ہوگی, کچن کیسے چلے گا, لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے جہاں پہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں پہ گزارا کیسے ہوگا. اگر اللہ نہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا تو یہاں کی زندگی, یہاں کے خرچے, یہاں کی تنگی ہاتھ کی تو چند دنوں کی ہے. جی بے شک. وہاں پہ تو ہمیشہ کے لیے رہنے والی سزا ہے. پھر صحیح کہہ رہی ہیں. تو واقعی صحیح بات ہے, ہمیں اپنے کچنوں, گھروں, پیٹوں کی فکر سے زیادہ وہ فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فکر کے کرنے کی توفیق. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی کس کی؟ کچن کی. تو کچن کو اور ان سب چیزوں کو ایک بیٹھ کر میں نے بھی, آپ نے بھی بیٹھنا ہے, بیٹھ کے نا کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب ٹھیک کرنا شروع کریں گے نا تو پھر جو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ رب کی ذات خود بخود وہاں پہنچائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا, جہاں پر ہم اپنے سورس سے, اپنے طریقہ کار سے کچن کو چلانے کی کوشش کریں گے, وہاں پر ہرڈلز آئیں گی. اس لیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور جسے میں چاہوں گا بغیر حساب کے روزی روزگار دوں گا, اور خیر کا رزق میں نے سب کو دینا ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں بھائی جان؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. کیسے ہیں میر امید صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں نے تو ابھی آپ کو نام بتایا نہیں, آپ نے نام پہلے ہی بتا دیا. سر آپ کی آواز جو ہے نا وہ پتہ چل جاتی ہے ہمیں. حکم کریں آپ جی. ماشاءاللہ جی, اچھا پروگرام ہے اور اس سے جو ہے ہمارے نوجوان نسل کو بڑی آگاہی ملتی ہے سر. اور ایسے پروگرام دیگر چینل پہ بھی ہونے چاہیے, جیسے حق ٹی وی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. ایک اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ سر. ہاں, کیونکہ اس وقت جو ہے جو حالات جا رہے ملک کے, جی جی, تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے. بہت نوازش سر, بہت مہربانی جی. السلام تھینک یو جی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کچن کی. تو اس کچن کی جب فکر سے, کچن کی جب ٹینشن سے اپنے آپ کو نکالیں گے کہ رزق رب نے دینا ہی دینا ہے, تو اس میں پھر ان سورس کی طرف آپ جانا شروع کریں گے جس میں روزی تو آپ کو ملے گی, لیکن اس روزی میں کسی کمزور کی دعا لگ سکتی ہے, کسی بھلے مانس کا بھلا ہو سکتا ہے, کسی غریب آدمی کی فیور ہو سکتی ہے, کسی امیر آدمی, کوئی امیر آدمی کسی ایسے عطاب میں, کسی ایسی پریشانی میں جس کی سورس, جس کا ذریعہ, جس کا وسیلہ رب آپ کی ذات کو بنا دے. تو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ہماری اپنی ذات سے اور انسانیت کی اصلاح سے. لیکن ہم اس طرف آتے ہی ہم کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے نا جی وہ کچن جو